السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج لیکچر نمبر 85 ہے، اور ہم جنگ بدر کا بیان کر رہے تھے کہ اس کے اسباب کیا ہوئے، کیسے بنے۔ مختصر پھر عرض کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اصل میں لڑائی لڑنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ آپ تو محض ایک قریش مکہ کے قافلے کی تلاش اور جستجو میں نکلے تھے، اور بہت محدود تعداد میں جو صحابہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ ساتھ تھے۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کفار سے لڑوا دیا۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ معاملہ اس طرح ہوا کہ آپ راستے میں تھے، چلتے جا رہے ہیں، اور بدر کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ تو راستے میں چلتے چلتے صحابہ کرام نے ایک دیہاتی کو گھیر لیا، اور اس سے قریش مکہ کے تجارتی قافلے کے بارے میں پوچھا کہ کیا تم نے وہ قافلہ دیکھا ہے؟ اس دیہاتی نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر وہ صحابہ کرام سے پوچھنے لگا، دیہاتی، کیا تم میں اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی خدمت میں سلام پیش کرو۔ چنانچہ وہ دیہاتی آگے بڑھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ پھر عرض کرنے لگا، مجھے قافلے کا تو کوئی یقینی علم نہیں، مشرکین مکہ کا جو قافلہ ہے ابو سفیان کا۔ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ میری اس اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ تو سلمہ بن سلامہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرمانے لگے، یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مت پوچھو، ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ تم نے اس اونٹنی سے بدماشی کی، اور اس کے پیٹ میں تمہارا بچہ جو ہے وہ گھوم پھر رہا ہے، یعنی کہ انہوں نے غصہ کیا صحابہ کرام نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج مبارک پر یہ گفتگو نہایت گرا گزری، تو آپ نے سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، پس کرو، تم نے اسے رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلمہ سے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے منہ پھیر لیا۔ مطلب یہ کہ فحش گفتگو آپ کو پسند نہیں، اگر اس نے پوچھ لیا ہے تو نظر انداز کرتے، فحش گفتگو کے میں جواب کیوں۔ پھر ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی طرف روانہ ہوئے تو ابھی آپ ہررا و برہ ہی پہنچے تھے کہ ایک آدمی آیا جس کے بہادری کے تذکرے بڑے مشہور تھے، عام تھے کہ بڑا بہادر آدمی ہے۔ صحابہ کرام نے اسے دیکھا تو بہت خوش ہوئے، تو اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی فوج میں دستے میں شامل ہونا چاہتا ہوں، آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے کچھ مال ملے، مال غنیمت میں سے مجھے مال ملے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سوال کیا کیا تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے؟ اس نے انکار کیا تو آپ نے فرمایا تو لوٹ جا، میں کسی مشرک کی مدد نہیں لیتا۔ اچھا یہاں پر یہ بات سمجھ لے، وقت کا تقاضے کے مطابق بات ہوتی ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ نے کبھی کسی مشرک کی کو مدد کے لیے نہیں بلایا جہاد میں، بلکہ صحابہ کرام میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں عیسائی بھی ہوتے تھے، وہ جن پر ظلم ہوا ہوتا تھا تو وہ اپنی پھر ان کے خلاف جو ہے نا روم والوں کے خلاف لڑتے تھے۔ تو کئی مرتبہ آپ نے مشرک کی مدد کو قبول بھی فرمایا ہے، جہاد کے موقع پر فرمایا ہے، لیکن اس کے ساتھ معاملہ کیوں فرمایا یہ ابھی پتہ چل جائے گا آپ کو آگے چل کر۔ تو آپ نے فرمایا تو لوٹ جا، میں مشرک کی مدد نہیں لیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ گئے، جب الشجرہ کے پاس پہنچے تو وہی شخص دوبارہ آ گیا، پھر اس نے کہا اپنی بات دہرائی کہ آپ مجھے اپنے لشکر میں شریک کریں، مال مجھے دیں اور میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں کسی مشرک کی مدد قبول نہیں کرتا، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا لوٹ جا۔ تیسری دفعہ وہ البیدہ نامی جگہ آپ کے سامنے آیا تو آپ نے اس سے پھر وہی دریافت فرمایا کہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے؟ اب اس نے کہا جی ہاں میں ایمان رکھتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ تو اس پر آپ نے فرمایا اب تو ہمارے ساتھ جہاد میں شریک ہو سکتا ہے، یعنی کہ مقصد یہ تھا کہ ایمان قبول کر لے۔ یہ آپ ذرا پہچان گے نا، آپ کی فہم و فراست تھی کہ یہ شخص ایمان قبول کر لے گا، تو اس نے پھر ایمان قبول کر لیا۔ تو ورنہ آپ نے تو کئی جگہ پر مدد لی ہے مشرک کی بھی۔ اور نبی علیہ السلام نے نا دو آدمی جو ہے نا یعنی کہ صحابہ کرام میں سے، وہ قافلے کی جاسوسی کے لیے پتہ لگوانے کے لیے کہ ابو سفیان کا قافلہ کدھر ہے، ان کو روانہ فرمایا۔ یہ دونوں صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ ان کے نا بس بن عمر ہے اور عدی بن ابو زغبہ ہے۔ جب وہ بدر پہنچے تو انہوں نے نا پانی کے قریب اپنے اونٹ بٹھائے اور اپنا مشکیزہ لے کر پانی کے پاس آئے۔ ادھر نا مجدی بن عمر موجود تھا، کوئی شخص تھا، اور وہ نا دو لڑکیوں کے درمیان جن کی لڑائی ہو رہی تھی فیصلہ کرنے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ تو اپنا پانی بھرنے گئے تھے کنویں سے، تو انہوں نے نا ان دونوں لڑکیوں کی گفتگو سنی۔ ان صحابہ نے، ایک لڑکی نے دوسری لڑکی کو پکڑا ہوا تھا، جیسے کوئی اپنا نا قرض کا مطالبہ نہیں کرتا اس انداز میں۔ تو لڑکی جس کو پکڑ رکھا تھا وہ کہہ رہی تھی اپنی سہیلی سے کل یا پرسوں قافلہ آئے گا، میں اس کا پانی بھروں گی، پھر میں اس پر اجرت لوں گی، تو اس سے میں تیرا قرض جو ہے وہ ادا کر دوں گی۔ تو مجدی جو ادھر بیٹھا ہوا تھا شخص، اس نے کہا یہ ٹھیک فیصلہ ہے، چھوڑو اس کو، جب وہ قافلہ آئے گا یہ پانی بھر کر تیرا قرض اتار دے گی۔ تو عدی اور بس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی کے نام ہیں جن کو آپ نے جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا تھا بدر کی طرف۔ یہ سن کر وہ اپنے اونٹوں پر بیٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر سارا ماجرا جو ہے وہ بیان کر دیا۔ مطلب یہ تھا کہ وہ بدر کی طرف آ رہا ہے ابو سفیان کا قافلہ، یہ پتہ چلا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی ہے صفرا، ادھر یہ پہنچے۔ یہ دو پہاڑوں کے درمیان والی جگہ کو وادی کہتے ہیں۔ آپ نے ان دونوں پہاڑوں کے متعلق دریافت فرمایا
تو ان کو بتایا گیا کہ یہ جو ہے نا یہ وادی صفرا ہے۔ پھر آپ نے ان کے نا رہنے والوں کے متعلق پوچھا کہ ادھر کون رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس پر نا 2 قبیلے ہیں، ایک کا نام ہے بنو النار آگ والے، اور ایک ہے بنو حراق جلانے والے۔ تو آپ نے یہ باتیں ناپسند فرمائی اور وہاں سے گزرنے کا ارادہ چھوڑ دیا کہ اس وادی سے ہم نے نہیں گزرنا۔ پھر اس علاقے کو بائیں جانب چھوڑتے ہوئے گزرنے لگے۔ اصل میں پہلے مسئلہ سمجھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا جہاد کے درمیان ناموں سے بھی فال لیا کرتے تھے، یہ جائز ہے۔ مثلا آپ پوچھتے تھے کہ کون سی وادی ہے، اگر کوئی اچھا نام ہوتا تو آپ پسند فرماتے۔ مطلب اگر آپ کو آواز آتی غنیمت تو آپ خوش ہوتے کہ مال غنیمت ملے گا، اگر آواز آتی نصرت مدد تو آپ خوش ہوتے، اور اچانک آئے آواز کان ہی آپ لگاتے تھے۔ اب دیکھیں نا، آپ نے پوچھا ہے کہ یہ جو 2 قبیلے ہیں یہ کون سے ہیں، انہوں نے کہا آگ والے اور جلانے والے۔ دیکھیں نام ہی بڑے خطرناک تھے، تو آپ نے بھی فعال لی، ناپسند کیا، اس وادی سے گزرے ہی نہیں، اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب جو جی ابو سفیان کی ہوشیاری دیکھیے، وہ بھی نا ابو سفیان اس کے بھی جاسوس آگے کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ نبی علیہ السلام میرے اس قافلے پر حملہ کریں گے، تو وہ پھیل چکے تھے اور نبی علیہ السلام کی طرف سے جو ہے نا قافلے پر حملہ کرنے کی کیا تیاری کی جا رہی ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے وہ بھی پھیلے ہوئے تھے۔ انہیں جلد ہی معلوم ہو گیا کہ نبی علیہ السلام تو مدینہ سے نکل چکے ہیں قافلے کی تلاش میں اور حملہ کرنے کے لیے۔ اس موقع پر ابو سفیان کے سامنے خوفناک خطرات منڈلانے لگے، اس کو جو ہے نا پوری طرح سے وسوسے آئے۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ میں نا جو مکہ کے سردار ہیں، ابو جہل ہے، ابو سفیان تو ادھر ہی تھے، دوسرے عتبہ شیبہ، ان کو میں اطلاع دوں اور ان سے جو ہے نا مدد بھی طلب کروں۔ تو جب ابو سفیان کو معلوم ہو گیا کہ محمدی لشکر ان کی طاق میں ہے، تو اس نے نا ایک زمزم ایک آدمی تھا، اس کو اجرت دے کر مکے بھیجا اور یہ تاکید کی کہ وہاں جا کر قافلے کی حفاظت کے لیے آواز لگائے کہ بھی قافلہ جو ہے نا اس میں لاکھوں کی مالیت کا سامان ہے، تو اس کی حفاظت کرنے میں کون آئے گا۔ اور احتیاط کرتے ہوئے نا ابو سفیان نے قافلے کا رخ جو ہے نا ساحل کی طرف پھیر دیا، مخالف سمت بدر کی، تاکہ مسلمانوں کا سامنا نہ ہو۔ اچھا ہوا یہ کہ زمزم کے مکہ پہنچنے سے پہلے نا 3 رات پہلے، 3 دن پہلے کہہ لیں، ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ ایسے تھا کہ نا عبد المطلب کی صاحبزادی نبی علیہ السلام کی پھوپھی لگی عاتقہ، انہوں نے نا ایک خواب دیکھا جس کا نا ان پر بڑا گہرا اثر ہوا۔ انہوں نے اپنے بھائی عباس بن عبد المطلب، پھوپھی لگی نا عاتقہ، ان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ نا میرے پاس آئیں۔ تو وہ آئے تو عاتقہ نے کہا بھائی جان اللہ کی قسم آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے جس نے مجھے خوف زدہ کر دیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ آپ کی قوم پر کوئی آفت آنے والی ہے، میں آپ کو جو بات بتانے والی ہوں اسے راز ہی میں رکھیے گا۔ انہوں نے کہا بتلاؤ تو صحیح کیا بات ہے۔ تو انہوں نے اپنا خواب جو ہے وہ بیان کرنا شروع کیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ کہتی ہے میں نے کیا دیکھتی ہوں کہ ایک جو نا شتر سوار آیا
اور وادی ابتاح میں کھڑا ہو گیا، پھر بلند آواز سے چیخ کر کہنے لگا، خبردار اے دھوکے بازو، 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کھڑے ہو جاؤ جہاں تم نے قتل ہونا ہے۔ یعنی کہ 3 دن کے اندر اندر تم نے نکلو ادھر سے، اور جہاں تم نے قتل ہونا ہے نا ادھر پہنچو۔ یہ خواب میں نے دیکھا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ جو ہے نا بیت اللہ چلا گیا ہے اپنے اونٹنی پر سوار ہی، لوگ اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور اس کا اونٹ کعبہ کی چھت پر، خواب جو تھا کعبہ کی چھت پر بھی چلا گیا اونٹ خواب میں، اور اس نے ادھر جا کر یہ صدا بلند کی۔ پھر میں نے وہ دیکھا کہ وہ اس اونٹ کو ایک پہاڑ پر کھڑا دیکھا، وہاں بھی جا کر اس نے یہی نعرہ لگایا کہ 3 دن کے اندر اندر اپنے قتل گاہ کی طرف نکلو۔ پھر ایک نا وہ جب اس نے کہا تو پہاڑ سے نا ایک بڑی چٹان لڑکتی ہوئی نیچے آئی ہے، چٹان، اور وہ چٹان ریزہ ریزہ ہوگی، اور اس کی کنکریاں قریش کے مکے کے ہر گھر میں داخل ہو گئی، گر پڑی۔ خواب سن کر حضرت عباس اس کا ایمان نہیں لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ نے، بولے اللہ کی قسم یہ تو بڑا برا خواب ہے، تو اسے چھپائے رکھنا، کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ ہوا یہ کہ خواب پھیل گیا۔ وہ کیسے پھیلا؟ وہی بات کہتے ہیں نا، ہم جب کسی سے کہتے ہیں نا یار یہ کسی سے بات نہیں آگے کرنی، جس سے بھی، یہی کیا۔ وہاں سے نکلے حضرت عباس، راستے میں نا ولید بن عتبہ مل گیا، یہ ان کا بڑا گہرا دوست تھا، دونوں تو کافر تھے اس وقت۔ حضرت عباس نے خواب کا ذکر کیا کہ عاتقہ نے خواب دیکھا ہے، اور اسے تاکید کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات آگے کسی سے نہ کرنا۔ ولید نے یہ بات سنی تو اس نے باپ عتبہ کو بتا دی اور کہنے لگا آگے ذکر نہ کرنا ہے۔ تو جب بات منہ سے نکل گئی تو نکل گئی۔ تو اس طرح یہ بات جب اس نے اپنے باپ کو بتائی، اس نے سب کو بتا دی۔ جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو حرم میں طواف کے لیے گئے تو وہاں نا ابو جہل کو دیکھا کہ وہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں اس خواب کا جو ہے نا وہ تذکرہ ہوا ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ ابو جہل نے مجھے دیکھ لیا اور کہنے لگا کہ طواف سے فارغ ہو کے میرے پاس آنا، چودھری سردار تھا، کہتے میں چنانچہ طواف سے فارغ ہو کر اس کے پاس چلا گیا۔ ابو جہل نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بنو عبد المطلب، تم میں اب نبیہ کب سے پیدا ہو گئی ہے؟ پہلے تو نبی تھے، اب نبیہ بھی آ گئی، طنزی انداز میں۔ میں نے کہا تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا اس نے اس خواب کا ذکر کر رہا ہوں جو عاتقہ نے دیکھا ہے۔ تو میں نے نا انجان بنتے ہوئے پوچھا کیا دیکھا ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ بنو مطلب کیا تم اس پر مطمئن نہیں کہ تمہیں ایک نبی کا ظہور ہوا ہے؟ ایک ہی نبی مرد کافی ہے، اب تمہاری عورتوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا، عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کر رہی ہیں۔ پھر اس نے کہا سارا خواب بیان کر دیا کہ وہ شتر سوار آیا ہے اور اس نے جو ہے نا کہا کہ مکے والوں 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں کی طرف نکلو، سارا خواب۔ اس نے کہا کہ ہم 3 دن انتظار کریں گے، اگر یہ خواب سچا نہ ہوا تو ہم ہر جگہ یہ لکھ دیں گے کہ بے شک ملک عرب میں تمہارا گھرانہ سب سے زیادہ جھوٹا گھرانہ ہے، یہ ابو جہل نے کہا۔ تو حضرت عباس نے نا ابو جہل کو مجبوراً
کہتے ہیں مجھے خواب کا انکار کرنا پڑا اس کی جانی کہ یہ باتیں سن کر کہ کوئی خواب کوئی نہیں دیکھا۔ اب یہ نا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر تو واپس آ گئے۔ شام کو جب گھر آئے، لو جی عبد المطلب کی جو ہے نا ساری خواتین نے ان کو گھیر لیا، کہنے لگے انہوں نے میری وہ درکت بنائی ہاں جی، تو وہ خوب میرا نا انہوں نے کہا کہ تم ایک خبیث آدمی، یعنی کہ ابو جہل کی طرف اشارہ تھا، وہ اگر وہ تمہارے مردوں پر زبان درازی کرتا رہا تو تم نے اسے برداشت کر لیا ابو جہل کو، اب وہ تمہارے خاندان کی عورتوں پر بھی آوازیں کس رہا ہے ابو جہل، اور تم چپ کر کے سن رہے ہو، حالانکہ کافر ہے، مطلب رشتہ داری تھی نا، تو تم میں اتنی غیرت بھی نہیں کہ تم ان کا منہ توڑ جواب دے سکو۔ کہتے ہیں میں نے پھر آخر یہ کہہ کر عورتوں سے جان چھڑائی، جب میرا سامنا ہوگا نا تو میں اس کا کام ہی تمام کر دوں گا، میں اس کو قتل کر دوں گا ابو جہل، یعنی خواتین سے یہ کہہ کر جان چھڑائی۔ کہتے ہیں کہ نا 3 دن کے بعد نا میں صبح سویرے نکلا غصے میں، تو مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا، میں لال پیلا ہو رہا تھا، 3 دن گزر گئے نا، تو مجھے ایسے لگا جیسے مجھ سے کوئی نا چیز چھین لی گئی ہے۔ میں مسجد یعنی کہ بیت اللہ میں داخل ہوا، دیکھا کہ ابو جہل ادھر موجود ہے، تو اس نے تو کہنا تھا تم جھوٹے ہو، 3 دن تو گزر گئے، تو میں نے دل میں یہ بات ٹھان لی، تو اگر اس نے کوئی بات کی نا تو اس کا میں تیا پانچا کر دوں گا، یہ لکھا ہوا ہے تیا پانچا کر دوں گا۔ ابو جہل جو ہے نا بڑا کہتے ہیں دبلا پتلا چرب زبان عقابی نگاہ رکھنے والا آدمی تھا، میں اس کی طرف بڑھا کہ پکڑوں میں سے، وہ اچانک اٹھ کر بھاگ گیا، میں پیچھے وہ آگے وہ دوڑتا ہوا مسجد ہی سے نکل گیا، یعنی کہ بیت اللہ ہی سے نکل گیا، تو میں نے دل میں کہا یہ میرے ڈر کی وجہ سے بھاگا ہے کہ میں اسے برا بھلا کہوں گا، حالانکہ بات یہ نہیں تھی، اصل بات ہوئی تھی کہ 3 دن بعد وہ زمزم جو ابو سفیان نے روانہ نہیں کیا تھا کہ جا کے مکہ والوں کو اطلاع دینا، اس نے نا ان کی آواز سن لی تھی ابو جہل نے، تو جو میں نہ سن سکا، وہ وادی کے درمیان اونٹ پر کھڑا چیخ رہا تھا، اور عرب کے دستور کے مطابق اس نے اونٹ کی ناک چیر دی تھی، یعنی کہ یہ اطلاع دینی ہوتی نا تو وہ اس انداز میں اطلاع دیتے تھے عرب والے، اور کرتا پھاڑا ننگے ہو جاتے تھے، جب خوفناک اطلاع دینی ہوتی نا ننگے ہو جاتے تھے، اور یہ ننگے پتہ کیوں ہوتے تھے؟ اس میں کیا حکمت تھی، فلسفہ کیا تھا؟ حکمت اور فلسفہ یہ تھا کہ گویا اتنی خوفناک خبر ہے کہ مجھے وہ کپڑا پہننے کی بھی نہیں یعنی کہ ٹائم ملا، شلوار پہننے کا بھی ٹائم نہیں ملا، یوں سمجھ لو میں ننگے ہی دوڑ آیا، خود ہی کرتے تھے ایسا، یعنی کہ یہ انہوں نے اپنا ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا، جب انسان پر کوئی گھبراہٹ ہو تو وہ بغیر لباس کے بھی باہر آ جاتا ہے، تو گویا یہ خوفناک خبر نذیر اوڑیان نذیر سے کہتے ہیں، ننگا ڈرانے والا، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑی پر چڑھے ہیں نا تو آپ بے لباس نہیں ہوئے، ڈرایا ہے ان کو، لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا، تو اس نے یہ کام یہ کیا ہوا تھا کہ اپنا کرتا بھی پھاڑ رکھا تھا، مگر ننگا تھا، تو وہ ظاہر ہے خوفناک بات تھی لباس پھاڑنا۔ چیخ کر بولا ہے قریش کی جماعت اپنے قافلے کو بچاؤ جس میں خوشبو ہیں، کپڑے ہیں، اور تمہارے سارے اموال ابو سفیان کی نگرانی میں ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس قافلے پر چڑھائی کر دی ہے، مجھے یقین ہے کہ تم اسے پا سکو، مدد مدد مدد، یعنی کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پا سکو گے، مدد۔
یہ کہتا جا رہا ہے، وہ اونٹ دراتا جا رہا ہے، کہتے ہیں ہمیں تو وہ آکی وہ ہلا کر رکھ دے، اور خواب بھی سچا ہو گیا، جو خواب ہے نا وہ سچا ہو گیا نا۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا اور کہ ہم ایک دوسرے سے بات بھی کر سکے، اتنا اس نے چیخا چلایا۔ اب جنگ کے لیے اہل مکہ نے پھر تیاری شروع کر دی جی، ابھی قافلے کو بچانا ہے۔ دو وجوہات کی وجہ سے نا انہوں نے کہا کہ ہم تو ابو سفیان کی ضرور مدد کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اقتصادی طور پر بڑا مال تھا ادھر، تو وہ تو کنگلے ہو جاتے اگر وہ مال انہیں نہ ملتا، اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ آ جاتا، ان کی تو اقتصادی لحاظ سے ان کی کمر ٹوٹ جانی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تقریباً 62 کلو سونا تھا، 50 سے اوپر کلو، درہم و دینار چلتے تھے نا، خوشبوئیں الگ اور لباس الگ، تبھی تو نبی علیہ السلام نے اس کو قابو کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے نا اگر وہ اس کی مدد نہ کرتے اور نبی علیہ السلام قافلہ لوٹ لیتے تو دوسرے قبائل میں ان کا مرتبہ عزت ختم ہو جانی تھی کہ قریش اب اپنے قافلے والوں کا دفاع بھی نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے کہا نہیں ہم مدد کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بڑے جوش پیدا ہو گیا ان گھر گھر میں، مکہ میں کافر تھے نا اس وقت سارے، مسلمان تو ہجرت کر چکے تھے تقریباً، تو وہ نا گھر گھر میں جوش و خروش پیدا ہو گیا، ہیجانی کیفیت طاری ہو گئی، ہاں جی، حتیٰ کہ ہر شخص جنگ میں نا چلنے کے لیے خواہش رکھتا تھا، اور حتیٰ کہ اگر کوئی مجبوری کے تحت نہیں جا سکا تو وہ اپنی جگہ کسی دوسرے آدمی کو اس نے بھیج دیا۔ جو مالدار تھا وہ غریبوں کی مدد کر رہا ہے کہ اس کو اسلحہ لے کر دے رہا ہے، گھوڑا اونٹ لے کر دے رہا ہے کہ تم تیاری اپنی پکی رکھو، اسلحہ مہیا کر رہا ہے، سواری مہیا کر رہا ہے، بات یعنی کہ جو غریب ہے نا ان کی مدد کی جا رہی ہے اسلحے کے اعتبار سے، کوئی پیچھے نہیں رہا سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب پیچھے رہے، وہ نہیں گیا جنگ میں، اس نے اپنی جگہ نا ایک آسی تھا اس کو بھیجا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ وہ 4000 درہم ابو لہب کے جو ہے نا اس نے قرض دینے تھے، تو ابو لہب نے کہا کہ تم میری جگہ چلے جاؤ آسی، تو 4000 درہم جو تم نے مجھے قرض دینا وہ معاف، گویا 4000 قرض تم رکھ لو۔ وہ بڑا خوش ہوا تو وہ جانے کو تیار ہو گیا۔ ایک سہیل بن عمر تھا، یہ نا قریش کا خطیب تھا یہ قریش کا، اور وہ جو ہے نا کہہ رہا تھا کہ جس شخص کو دولت کی ضرورت ہو اس کے لیے میری تجوریاں کھلی ہوئی ہیں، پیسے لے جائے، اور جس شخص کو اسلحے کی ضرورت ہے وہ میرے اسلحہ خانہ آئے اور اسلحہ لے جائے۔ عام صدا بلند کر رہا ہے، ہاں جی، اور سب قبیلے والے اس میں شریک ہوئے سوائے بنو عدی ایک قبیلہ ہے، یہ ادھر نہیں گیا، تو باقی سارے گئے۔ اب امیہ کا نا بن خلف کا واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو سمیٹتے ہیں۔ سعد بن معاذ بیان کرتے ہیں کہ وہ نا زمانے جاہلیت میں امیہ بن خلف کا دوست تھا۔ امیہ جب مدینے سے گزرتا تھا تو یہ کافر لیکن دوست تھا نا، تو وہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ٹھہرتا۔ اس طرح سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی جب مکے آتے تو وہ امیہ بن خلف کے ہاں ٹھہرتے۔ ایک مرتبہ وہ عمرہ کرنے کی غرض سے مکہ آئے سعد رضی اللہ تعالیٰ سعد، انہوں نے امیہ سے کہا ہے، تھا تو وہ کافر لیکن کہا میرا لیے نا کوئی تنہائی کا وقت دیکھو تاکہ میں بیت اللہ کا طواف کروں۔
امیہ نا انہیں دوپہر کے وقت ساتھ لے کر نکلا. راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہوگی. یہ جنگ بدر سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس نے امیہ سے پوچھا یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے کہا یہ سعد بن معاذ ہے. ابو جہل کہنے لگا میں تمہیں مکہ میں امن کے ساتھ طواف کرتا ہوا نہ دیکھوں؟ کیا تم نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے؟ اپنی پناہ میں دے رکھی ہے؟ تو اگر تم اے امیہ ان کے ساتھ نہ ہوتے تو یہ اپنے گھر صحیح سلامت نہ پہنچ پاتا. اس پر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرج کر کہا اللہ کی قسم اگر تم نے ابو جہل مجھے طواف سے روکا تو میں بھی مدینہ کی طرف سے تمہارے تجارتی قافلے کا راستہ بند کر دوں گا. اس نے بھی آگے سے دھمکی دے دی. دونوں سردار قسم کے تھے. ٹکر بڑی زبردست ہو گئی. بات تکرار تک جا پہنچی. ہاں جی. تو امیہ کہنے لگا سعد یہ ابو الحکم، یہ ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے نا، عقل مندوں کا باپ. یہ ہم ابو جہل کہتے ہیں. ظاہر ہے وہ تو نہیں نا ابو جہل کہتے ہوں گے، یہ تو ہم کہتے ہیں. وہ نے ابو الحکم کہتے تھے. تو امیہ کہنے لگا سعد، الٹا نا سعد بن معاذ کو پڑ گیا امیہ بن خلف. ابو جہل کے سامنے آواز بلند نہ کرو، یہ ہمارا سردار ہے، یہ اس وادی کا سردار ہے. وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ بڑے غصے میں تھے تو وہ امیہ پر بھی ٹوٹ پڑے، حالانکہ یہ اس کو پناہ دی ہوئی تھی. کہنے لگے امیہ ایسی بات نہ کرو، اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیرے متعلق بھی سن رکھا ہے. وہ چونک پڑا. اس نے کہا کیا سن رکھا ہے؟ پریشان ہو گیا. انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تو ان یعنی کہ صحابہ کے ہاتھوں مارا جائے گا. امیہ کو اپنی ٹینشن لگ گئی کیونکہ وہ نا اصل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا سمجھتے تھے. تو امیہ نے ساتھ ہی پوچھا مکہ میں مجھے قتل کریں گے؟ مکہ میں؟ انہوں نے کہا مجھے اس بات کا علم نہیں مکہ میں یا باہر، مجھے اتنا علم ہوا ہے کہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں یا ان کے صحابہ کے ہاتھوں قتل کیا جائے گا. وہ گھبرا گیا جی، پیروں تلے اس کے زمین نکل گئی ہے. اپنے گھر لوٹا واپس تو اپنی بیوی سے کہنے لگا تم نے نہیں سنا کہ سعد نے میرے متعلق کیا کہا ہے؟ تو بیوی نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ تو امیہ کہا وہ بتا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خبر دی ہے کہ وہ کسی دن مجھے قتل کر دیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. میں نے پوچھا کیا وہ مکہ میں مجھے قتل کریں گے؟ تو انہوں نے کہا مجھے اس کی خبر نہیں، آپ نے اتنا ہی کہا ہے کہ یہ قتل ہوگا. وہ ظاہر ہے وہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے، اسے بڑی پریشانی ہوئی. اب میں آتا ہوں اس طرح اصل میں ہوا یہ. تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر یہ بات ہے تو میں مکے سے کبھی باہر جاؤں گا ہی نہیں، نہ مکے سے باہر جاؤں گا نہ مجھے کوئی قتل کرے گا. تو ہوا یہ. اب آتے بدر میں نا ہر گھر میں جوش و خروش ہے کافروں کے، نکلو نکلو، کہتے ہیں چلو چلو موچی دروازے چلو. وہی حساب تھا ہمارے یہاں ہیں جی. تو وہ جو ہے نا ابو جہل نے نا آواز لگائی کہ اے قافلے کی مدد کے لیے نکلو. تو امیہ نے لڑائی میں شرکت پسند نہیں کی. اصل میں اندر اس کے یہی خوف تھا. ابو جہل اس کے پاس آیا اور کہنے لگا امیہ تم وادی کے سردار ہو، جب لوگ دیکھیں گے کہ تم لڑائی ہی میں نہیں نکلتے تو دوسرے لوگ بھی نہیں نکلیں گے. ابو جہل مسلسل اصرار کرتا رہا. بالآخر مجبور ہو کر امیہ نے کہا کہ اگر تم مجھے مجبور کرتے ہو تو میں ایسا تیز رفتار اونٹ خریدوں گا جس کی مثال مکہ میں ہے ہی نہیں. ہوگا کیا؟ خطرہ محسوس ہوا، اونٹ پر بیٹھا واپس دوڑ لگا دوں گا. اس نے کہا مجھے اس سے کوئی بحث نہیں کہ تم ابو جہل نے کہا تیز اونٹ خریدو یا ہلکا، تم نے ساتھ چل لے. تو بیوی نے کہا جب وہ واپس آیا جب ابو جہل نے مجبور کیا تو اپنی بیوی کو کہنے لگا میرا سامان تیار کر دے. تو بیوی نے کہا
تم وہ اپنے بھائی سعد بن معاذ کی بات بھول گئے ہو؟ اس نے کہا تھا کہ ان کے نبی نے کہا کہ تم قتل کیے جاؤ گے۔ وہ ڈر رہا ہے، کہتا اچھا مجھے قتل کیا جائے گا۔ تو امیہ بولا میں بھولا نہیں، میں نا اصل میں تھوڑی دور ان کے ساتھ جاؤں گا پھر واپس آ جاؤں گا نا۔ تو ابو جہل کہہ جو رہا ہے کہ بھی آپ کے پیچھے آپ سردار کے ساتھ، یہ سردار تھا واقعی، تو کئی لوگ پیچھے رہ جائیں گے تو نکلو، تو میں ایسا کروں گا۔ تو وہ اصل میں نا تھوڑی دور ان کے ساتھ جاؤں گا۔ تو وہ ایسا ہی ہوا، جب امیہ نہ نکلتا تو یہ نا اپنے وہ اونٹ کے ساتھ ہی کھیلتا رہتا، کبھی اس کو باندھتا کہ یہ قافلہ آگے نکل، میں چوری چھپے پیچھے سے فرار ہو جاؤں، لیکن فرار کیسے موقع نہیں ملا۔ ہاں جی، تو ایسے ہی کرتا رہا۔ یہ انہوں نے کہا حتیٰ کہ یہ بدر میں قتل کیا گیا، لکھا ہے۔ یہ آگے چل کر جب بدر سجے گی نا، یہ تو ابھی ہم پہلے ابتدا کی باتیں بیان کر رہے ہیں نا، تو یہ نا یہ ساری وہی باتیں ہیں دوبارہ انہوں نے ذکر کی ہیں۔ تو اس نے کہا ابو جہل ادھر یہ اضافہ ہے کہ چلو چھوڑو، کم از کم 2 دن کے لیے تو نکلو نا ہمارے ساتھ۔ تو یہ نکل پڑا، تو وہ پھر بدر میں جا کر یہ قتل ہوا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وما اللہ تعالیٰ بدر والوں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔